اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر محسن اور یہ ہے مائی ہیلتھ کلینک۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ ایک سکل سیکھیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے بچے جو 1 سال کے ہیں 2 سال کے ہیں، ان میں نیچرل پروسیس یہ ہوتا ہے کہ جب بھی وہ کوئی بھی چیز چھوٹی، چاہے موتی ہو یا سبزی کا کوئی دانہ ہو، جیسے مٹر وغیرہ ہے، چنے ہیں، اور آج کل جیسے رمضان کے دسترخوان پہ کھجور کی گٹھلی ہے، تو بچے فوراً جو بھی چیز کوئی اٹھاتے ہیں تو ان کی آٹومیٹیکلی مٹھی بند ہو جاتی ہے اور وہ اپنی آٹومیٹیکلی منہ کی طرف لے جاتے ہیں، کیونکہ اس عمر کے اندر دانت نہیں آئے ہوتے اور نہ ہی چبانے کی صلاحیت ہوتی ہے پوری طرح سے، تو بچے اکثر خوراک والی نالی میں لے کے جانے کی بجائے سانس والی نالی میں چلے جاتے ہیں، اور بدقسمتی سے اگر یہ سانس والی نالی بند ہو جائے تو آپ کے پاس صرف 5 منٹ کا وقت درکار ہوتا ہے کہ اس 5 منٹ کے اندر اگر آپ نکال دیتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ یا تو وہ دماغ پہ برے اثرات مرتب کرتا ہے یا بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ 5 منٹ کے اندر وہ گھر سے بچے کو اٹھائے، اسپتال لے کے جائے اور اسے ڈاکٹر مل جائے اور وہ پھر ڈاکٹر کو چیک کروا کر تو وہ عمل کریں اور وہ نکل جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم میں سے سبھی جو پڑھے لکھے ہیں، جوان یا جن کے گھروں میں بچے ہیں، خواتین ہیں، تو ضرورت ہے کہ وہ اس اسکل کو سیکھیں، اس عمل کو کرنا آتا ہو، تاکہ یہ ہے کہ وہ بچے کی جان بچا سکے، ورنہ 5 منٹ کے اندر ایک بہت بڑی تعداد آج کل بڑی مشکل ہوتا ہے بتانا بھی کہنا بھی کہ مرے ہوئے بچوں کو وہ اپنی گود میں ہاتھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں، جب وہ اسپتال تک پہنچتے ہیں تو بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے یہ گھر پہ عمل کریں۔ پہلے زمانے میں دادی نانی یا بوڑھی عورتوں کو یہ آیا کرتا تھا، لیکن چونکہ اب وہ ویسا نہیں ہے اور ہمارے ہاں وہ پتہ بھی نہیں ہے طریقہ کار کیا ہوتا ہے یا کیسے کرتے ہیں۔ آج کل جیسے رمضان کا مہینہ ہے تو دسترخوان کے اوپر کھجور کی گٹھلیاں وغیرہ یا کھانے کی دوسری اشیاء موجود ہوتی ہیں، سارا خاندان بھی ہوتا ہے اور بچوں کو بھی، اور ہر بندے کو تیزی ہوتی ہے، جلد بازی میں وہ اپنے کھانے پہ توجہ دے رہا ہوتا ہے، لیکن بچے یہ شرارت کرتے ہیں۔ سڈنلی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے کپڑے سے کوئی موتی، بٹن یا کوئی چیز کم ہے، اور یا کھاتے ہوئے وہ اس نے کوئی چیز نکل دیا اور وہ مشکل میں ہے، سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے، تو 4 سوال اپنے آپ سے اس وقت فوراً پوچھیں۔ نمبر 1، کہ کیا بچہ سانس لے پا رہا ہے، سانس لینے میں دقت تو نہیں ہے، اور یا سانس لیتے ہوئے سیٹیوں کی آواز تو نہیں آ رہی، جیسے کچھ اس طرح کی ساؤنڈ پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے سے۔ دوسرا، کیا بچہ کھانسی کر پا رہا ہے، اگر نہیں کر پا رہا تو یہ خطرناک بات۔ نمبر 3، کہ کیا بچہ بول پا رہا ہے، بات کر پا رہا ہے یا منہ سے آواز نکال رہا ہے، روتے ہوئے کیا اس کے منہ سے آواز نکل رہی ہے، اگر نہیں نکل رہی تو یہ خطرناک بات ہے۔ نمبر 4، کیا اس کے ہونٹ اور منہ اور ناک کا رنگ نیلا تو نہیں ہو رہا۔ تو یہ اگر 4 سوالات کے جواب آپ کے نیگیٹو میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بچہ اس وقت ڈسٹریس میں ہے، بچہ اس وقت مشکل میں ہے، آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہے اور اس کو منہ سے وہ چیز نکالنی ہے۔ اور اکثر یہ ہے کہ اگر آپ منہ کے اندر فوراً انگلی ڈال دیں گے یا ہاتھ نکالنے کی کوشش کریں گے تو بچہ ڈر جائے گا، اور ڈرنے کی صورت میں وہ مزید اس کو آگے لے جائے گا، تو کبھی بھی فوراً اس کے اوپر منہ کے اندر ہاتھ یا انگلی ڈال کے نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اس عمل کو اس وقت آپ کیا کریں کہ بچے کو آپ اگر اس طرح سے ہے تو سیدھا پکڑیں، سیدھا پکڑنے کے بعد آپ نے یہ جو آپ کا بایاں ہاتھ ہے اس کو آپ نیچے یہ ہڈی والی جگہ پہ جو آپ کا مینڈیبل ہے اس کے اوپر آپ رکھیں، اور آپ کی جو پام یہ حصہ ہے یہ اس کی چھاتی کے اوپر ہو، اور بچے کو فوراً آپ پکڑ کے اس کو ایسے نیچے کر لیں، نیچے کر کے آپ اس کو گھٹنے کے اوپر بھی وہ رکھ سکتے ہیں۔ رکھنے کے بعد آپ یہ جو حصہ ہے آپ کے دوسرے ہاتھ کا، دائیں ہاتھ کا، اس کو زور سے ایسے 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 ماریں۔ 2 سے 3 دفعہ یہ عمل کرنے کی صورت میں وہ فوراً نکل جاتا ہے، اور اگر اس کی صورت میں آپ کر سکیں تو آپ اس کو سائڈ سے بس ایک سویپ کریں کہ انگلی ڈالیں اور یوں نکالنے کی کوشش کریں، اندر انگلی ڈال کے منہ سے نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ تو اگر یہ کر پاتے ہیں تو یہ فوراً نکل جائے گا، اور ایک بچے کی نہ تو صرف جان بچ جائے گی بلکہ ایک بہت بڑے نقصان سے پوری فیملی بچ سکتی ہے۔ تو ایک چھوٹا سا عمل ہے، پھر سے بتا رہے ہیں کہ سمپل اس کو مینڈیبل کے نیچے یہ ہاتھ رکھنا ہے بایاں، اور اس بچے کو یوں نیچے لے کے آنا ہے اور اپنے گھٹنے کے اوپر بے شک سپورٹ کر لیں۔ کرنے کے بعد آپ نے چھات بیک پہ اوپر یہ اس طرح سے 1 2 3 یہ کرنا ہے۔ یہ عمل کرنے سے فوراً جو ہے وہ بچہ منہ سے نکال دے گا اور وہ نکل جاتا ہے۔ یہ جو کمر کو تھپتھپانے کے عمل کو بیک سلیپ میتھڈ کہتے ہیں۔
اگر بچے کی عمر 1 سال سے زیادہ ہو تو اس کے لیے ہم ہیملک مینوور کرتے ہیں، اور بڑوں کے لیے بھی، بوڑھے بھی، یا جن کو فالج کا مرض ہوتا ہے، جن کو کھانسی پوری طرح نہیں آ پاتی، تو ان کو اگر کوئی خوراک کی چیز اگر سانس والی نالی میں پھنس جائے یا منہ کے اندر وہ کھانسی نہ کر پا رہے ہوں، تو اگر یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ کھانسی کا ہو جانا، اگر کھانسی نہ ہو تو پھر یہ آپ کی سانس والی نالی کو بند کر دیتی ہے اور اس سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہیملک مینوور کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کو اس طرح سے پیٹ کا یہ جو حصہ ہے، بالکل یہ چھاتی کی ہڈی کے نیچے یہ نرم جگہ پہ اس کے اوپر ایسے رکھتے ہیں، یعنی جس کو مسئلہ ہے، جیسے اگر یہ 2 سال سے بڑا بچہ ہو تو اس کو یوں رکھا، اور اس کے بعد ایسے آپ نے تھوڑا سا آگے جھکنا ہے اور اس کو بھی جھکانا ہے، اور جھکانے کے بعد آپ نے اس کو فوراً یوں 2 جھٹکے دینے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ فوراً کھانسی کر دے گا یا وہ نکل جائے گا۔ تو اگر یہ نہیں کرتے تو پھر 5 منٹ کے اندر بچے کی یا بڑے کی یا تو دماغی طور پہ نقصانات ہوتے ہیں یا موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ مشکل عمل ہے، اور یہ آپ کو ہی کرنا ہے، ڈاکٹر تک تو پہنچنا بہت مشکل ہوگا اس ٹائم میں، تو کوشش کریں سبھی سیکھیں، آگے سپریڈ کریں تاکہ باقی لوگوں کو پتہ ہو اور وہ جان بچا سکیں، کیونکہ لاکھوں بچے اس طرح مسائل کے ساتھ اسپتال میں پہنچتے ہیں اور ان کی راستے میں موت واقع ہو چکی ہوتی ہے۔ ایک اور بات جو بتانا انتہائی ضروری ہے کہ 2 سال سے کم بچوں کے جو کپڑے ہوتے ہیں ان کے اوپر پوری دنیا میں قانون ہے کہ کبھی بھی موتی یا بٹن یا لوہے کی اس کے اوپر ڈیزائن وغیرہ نہیں کیے جاتے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بچے مقناطیس، لوہے کی چیزیں، بٹن وہ اتارتے ہیں کپڑوں سے کھیلتے کھیلتے اور وہ نگل لیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے ہاں تو یہ کیا جاتا تھا کہ یا تو کپڑے جب بھی سلائی کریں تو وہ سادہ ہوں، بالکل اس کے اوپر کوئی ڈیزائن یا کوئی چیز ایسی نہ بنی ہوئی ہے، بہت ہو تو کپڑے کے اوپر ہو، اور اگر اس کے اوپر آپ نے بند کرنا ہے تو اس کے لیے یہ چیپی وغیرہ لگا سکتے ہیں جو اس کو بند کرے، یا پھر وہ تنیے ہوتی ہیں جو خواتین سلائی کرتے ہوئے کرتی ہیں تو وہ باندھنے کے لیے ہوں۔ تو چھوٹے بچوں کو خاص طور پہ یہ خیال رکھیں، اور خاص طور پہ جو سلائی کرتے ہیں ان کے لیے بھی میسیج ہے کہ وہ چھوٹے بچے جو ایون 5 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے بھی، اور حتی الامکان 2 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے تو بالکل نہ اپنے کپڑوں کے اوپر سادہ رکھیں، کوئی ڈیزائن نہ ہو، کوئی موتی وغیرہ نہ ہو، کوئی میٹیلک کوئی ڈیزائن وغیرہ ایسا نہ ہو، اور کھلونے جو چھوٹے ہو سائز کے ہوتے ہیں جن کو بچے کھا سکتے ہیں یا آگے نگل سکتے ہیں، ان سے بچوں کو دور رکھیں اور ان کی عمر کے حساب سے کھلونے دیں۔ کھانے کی چیزیں جب بھی دیں تو وہ آپ ان کو میش کر کے دیں، چبا کر دیں، نرم کر کے دیں تاکہ وہ اسے آگے نکل سکیں۔ پوری چیزیں یا خاص طور پہ پوری دنیا میں مونگ پھلی ایک ایسی چیز ہے جو سانس والی نالی میں جا کے اٹک جاتی ہے اور سالوں تنگ کرتی ہے، اور بچے کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں دوسروں تک بھی یہ میسج پہنچائیں تاکہ کوئی نہ کہیں کہیں نہ کہیں اگر کسی بھی بچے کی آپ جان بچا سکتے ہیں تو جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ اس کے ساتھ ڈاکٹر محسن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔